العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے بارے میں بتلایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ وہ سب سے کمزور قول، سب سے مشہور قول ہے۔ علماء کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، وفات آپ کی 12 ربیع الاول کو طے ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جشن ہم لوگ مناتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ مناتے ہیں، اپن نہیں مناتے الحمدللہ، جو لوگ مناتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، حالانکہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ تو وہ جشن وفات کا ہے یا ولادت کا، یہ سوچنا ہوگا۔ اور جشن منانا نہ وفات کا جائز ہے نہ ولادت کا جائز ہے۔ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ برتھ ڈے بنانا کسی کا بھی جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ برتھ ڈے کی جو رسم ہے اور برتھ ڈے منانے کا جو تصور ہے یہ یہودیوں سے آیا ہے، اسلام سے نہیں آیا۔ اسلام نے تو اس طرح خوشیاں منانے کا انکار کیا ہے اور اس کو اسلام کی روح کے خلاف بتایا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کے نام کے بارے میں سوچا گیا۔ عبد المطلب بی بی آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی اس کا کوئی نام سوچا؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ابا حضور اس کا کیا نام سوچوں، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ اس بچے پر اختیار ہے نہ میرے دل پر اختیار ہے۔ جب سے یہ بچہ ہوا ہے میرے دل پر ایک ہی نام دستک دیتا ہے، وہ ہے محمد محمد محمد، بس ایک ہی نام دل پر دستک دیتا ہے۔ عبد المطلب خوش ہو گئے کہ محمد تو بہت ہی اچھا نام ہے، چنانچہ آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی سب تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، سب اس کی تعریف کریں، علماء اس کی تعریف کریں، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، محدثین، مفسرین سب اس کی تعریف کریں، شمس و قمر اس کی تعریف کریں، جگ اس کی تعریف کرے، رب اس کی تعریف کرے۔ اس کا نام ہے محمد۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کے نام کو سب سے زیادہ بلند بنایا۔ اس دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف اس روئے زمین پر کی گئی ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف صرف دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، کسی کے کام کو یاد کیا جاتا ہے، کسی کی زندگی کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سب سے زیادہ کسی کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور کسی کی سیرت پر لوگ جان دیتے ہیں اور سب سے زیادہ کسی کی سیرت کو اگر کوئی فالو کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو شاید میں نے گزشتہ ہفتے بتایا کہ نہیں کہ مائیکل ہارٹ نے جب 100 شخصیات پر کتاب لکھی The 100، اس میں 100 شخصیات کا نام لکھا اس نے، اور اس میں وہ 100 شخصیات تھی جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی کام کیا ہے، اپنی زندگی میں بڑا کام کیا ہے، انقلاب جنہوں نے برپا کیا ہے اپنے کام سے، اپنے کردار سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی تحریک سے۔ 100 شخصیات کو اس نے چنا، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے، پھر اس نے سب سے پہلا جو نام رکھا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نام رکھا، اس کی وجہ یہ بیان کی
کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس نے بہت کم وقت کے اندر، صرف 23 سالہ زندگی کے اندر، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی، 23 سالہ زندگی کے اندر اس عرب کے اندر حکومت کی ہے جس عرب کے اندر عرصہ ہے، عرصوں سے، برسوں سے برائیاں چلی آ رہی تھیں، برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، ایسی قوم تھی، اور سب مایوس ہو چکے تھے کہ اب جو ہے عرب سے برائیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر، ایسے دور کے اندر ایک مسیحا آیا، اور اس نے بہت قلیل مدت کے اندر، آدمی سوچے کہ آج کوئی آدمی 63 سال کا ہے اور 40 سال کے بعد اس نے کوئی تحریک شروع کی ہو، تو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے اندر کوئی اتنا وہ انقلابی کام کر دے تو ایک بڑا کام مانا جاتا ہے۔ یہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے وہ کام کر کے دکھایا کہ دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی، کہ جن بددوؤں میں اور جن عربوں کے اندر برائیاں ایسی راسخ ہو چکی تھی، پیوست ہو چکی تھی کہ وہ اس کے خلاف کرنے کو کسی طریقے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے محنت کی تو وہی بدو جو کسی کی جان لینے پہ در پہ ہوتے تھے، ذرا سی غلطی پر برسوں برس لڑائی چلتی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے پر فدا ہو گئے، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے رحم دل بن گئے، وہ سنگ دل رحم دل بن گئے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ وہ لوگ آپس میں رحم دل تھے۔ صحابہ کرام آپ ان کو کبھی رکوع میں دیکھیں گے، کبھی سجدے میں دیکھیں گے، ایسے صحابہ بن گئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، ایک نسخہ کی، بس قرآن لے کر آئے، قرآنی تعلیم لے کر آئے، اور آپ نے اس کی دعوت شروع کی، اس کی تبلیغ شروع کی قرآن کی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، حرا سے یعنی حرا پہاڑی پر تھے، وہاں سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی کو حالی کہتے ہیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی قوم کے پاس آیا، اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، اللہ کا پیغام تھا۔ اس اللہ کے پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اللہ نے 23 سال کے اندر انقلاب برپا کر کے دکھا دیا۔ تو اتنے کم وقت کے اندر، اور پھر یہ کہ بڑی بڑی تحریکیں دنیا کے اندر شروع ہوئی جو ختم ہو گئی، ان کا کوئی نام لینے والا، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جس دن سے تحریک شروع ہوئی ہے آج تک وہ تحریک جاری ہے، آج تک تحریک جاری ہے، اور آج تک اس کے فالوور موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اس تحریک کو چلانے والے اور اس تحریک کو بچانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے آج تک موجود ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ حیرت کی بات تھی، اس لیے اس نے انصاف کے ساتھ کام لیا مائیکل ہارٹ نے، اور سب سے پہلا نام اس فہرست میں رکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے نام کے بارے میں چرچا ہوئی، تو کہا محمد رکھ دو، تمام محاسن کا ایک گلدستہ بنایا جائے، تو محمد صرف ایک نام ہی نہیں رہتا بلکہ ایک عنوان بن جاتا ہے، جس کے اندر آدم کی نجات ہو، نوح کی لطافت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی نظامت ہو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہو، یعقوب علیہ السلام کا صبر ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں ہو، سب کا ایک گلدستہ بنایا جائے اور اس کا ایک نام دے دیا جائے، تو وہ ہے محمد۔ بیک وقت ساری وہ صفات جمالی و جلالی جو ان سب کے اندر تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ملتی ہیں۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کا نام مبارک جس کی سب تعریف کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو سب سے زیادہ بلند کیا ہے، بلندی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک رواج ہے عرب کے اندر دودھ پلانے کا، کہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو وہ دیہات کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور ہر سال اور سال میں ایک مرتبہ کہیں 2 مرتبہ گاؤں دیہات سے عورتیں آتی ہیں اور بچوں کو لے کر جاتی ہیں اجرت پر دودھ پلانے کے لیے، اور یہ رواج عام ہے بالکل، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، نہ عیب ہے اسلام کے اندر، ایسا جائز ہے کہ عورت اگر اپنا دودھ نہ پلائے، انا سے پلوائے، اور میاں بیوی دونوں اس پر راضی ہوں تو فلا جناح علیہما، قرآن کہتا ہے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، دونوں میاں بیوی راضی ہیں، کسی تیسری سے کسی عورت سے انا سے دودھ پلوائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، دونوں اس پر راضی ہوں، دونوں کا مشورہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔
تو یہ عرب کے اندر ماحول تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ نے صوبیہ کا دودھ پیا 2 دن یا 4 دن. اس کے بعد عرب سے جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد، ایک دیہات سے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ المکرمہ آتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، اجرت پر بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں. حلیمہ بھی ان عورتوں میں خوش نصیب خاتون ہوتی ہیں، لیکن حلیمہ چونکہ بہت غریب گھرانے سے تھی اور ان کی جو سواری تھی بہت دبلی پتلی، نحیف، ضعیف، کمزور، بہت تاخیر سے مکہ پہنچتی ہیں. وہ ساری عورتیں گھروں کا راؤنڈ لگا چکتی ہیں اور گھروں پر جاتی ہیں اور اپنے پسند کے بچے لیتی ہیں اور آمنہ کے گھر بھی پہنچتی ہیں. آمنہ کے دروازے پر پہنچ کر عورتیں آواز لگاتی ہیں، بی بی کوئی بچہ ہے؟ کہاں بچہ ہے؟ کہ اس کا باپ حیات ہے؟ کہ نہیں، اس کا باپ حیات نہیں ہے، یتیم بچہ ہے. تو وہ عورتیں یہ کہہ کر واپس ہوتی کہ ہمیں اس گھر سے کیا ملے گا، واپس ہو جاتی. آخر میں حلیمہ آتی ہیں، وہ ان عورتوں کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں حلیمہ اب تم آتی رہنا، تم ویسے بھی بہت تاخیر سے مکہ پہنچی ہو، اب ہم تمہارا زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں. وہ عورتیں یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں اور حلیمہ سب گھروں میں جاتی ہیں، کہیں بچہ نہیں ملتا. آخر میں سوچتے ہیں کہ چلو اس یتیم بچے کا ہی معلوم کرتے ہیں. اس گھر میں پہنچتی، بیوی بچہ ہے؟ کہ ہاں بچہ ہے. تم لوگ ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ یتیم بچہ ہے. کہا کہ نہیں، آپ مجھے بچے کو دکھائیں. جب حلیمہ گھر پہنچتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے بچے سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. حلیمہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ مسکرائے. حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز مثالی اور نرالی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ، آپ کا تبسم سب سے بہت نرالا، بلکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نرالا ہے. حلیمہ صرف آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پانی پانی ہو گئی، آپ کے دل کے اندر محبت کا چراغاں ہو گیا. اور فرماتی ہیں حلیمہ آمنہ سے کہ آمنہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، میں نے ایسا بچہ کہیں نہیں دیکھا. ادھر آمنہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. ادھر عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتے تو بتا. جبریل کہتے ہیں آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری. کہ اے حلیمہ تو گاؤں کے رہنے والی، تو نے پورے گاؤں کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوگا. حلیمہ تو آمنہ تو مدینہ شہر کے رہنے والی، تو نے مدینہ کے اندر ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوگا. عبد المطلب تو ملکوں کا سفر کرنے والا، تم نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن سنو میری بات، آفا کہا گردیدام، میں نے تو پوری دنیا کا چکر لگایا ہے. مہر بتا ورزیدام، اور میں نے ایک سے بڑھ کر ایک محبت کرنے والوں کی محبتیں دیکھی ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا لیکن میں نے سب کچھ دیکھا، ایک سے بڑھ کر ایک چیز دیکھی، اما تو چیزیں دیگری، لیکن تو چیز ہی کوئی اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم بحث کس چیز میں کر رہے ہو، میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو تم دیکھ لیتے. وہ خالقیت میں بے مثال ہے تو یہ بشریت میں بے مثال ہے. اس کا کوئی جو ہے ثانی نہیں ہے. بشروں میں ہے، بشر انسان ہیں لیکن کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ یکتا موتی، آپ یتیم نہیں در یتیم، یعنی وہ یکتا موتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اب حلیمہ اس بچے کو لیتی ہیں اور آمنہ اس بچے کو رخصت کرتی ہیں. آمنہ ماں ہے، اتنا خوبصورت بچہ جب وہ حمل کے اندر تھا تو فرماتی ہیں آمنہ کہ مجھے درد ذے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. کبھی مجھے جو بچہ ہونے کی جو تکلیف ہوتی ہے جب بچہ حمل میں ہوتا ہے، جو قے آتی ہے، جو ابکائیاں آتی ہیں، کبھی ایسے درد و تکلیف سے میرا کوئی سابقہ نہیں پڑا. اتنا خوبصورت بچہ جس نے ماں کو کبھی ستایا نہ ہو اور جس نے ماں کو حمل کے اندر بھی جو ہے تکلیف ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. پیدا ہوا تو خوبصورتی کے ساتھ، وہ سجدے کی حالت میں اس کو پایا، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. سب اس کی تعریف کر رہے ہیں اور پورے قبیلے کے اندر اور اس گھرانے کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ادھر ابھی چند ہی دن کا بچہ ہے لیکن ایک مرحلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ بچے کو گاؤں کے اندر بھیجنا ہے. حلیمہ آمنہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو رخصت کرتی ہیں. دستور ہے، رواج ہے، بھیجنا ہے. اب حلیمہ اس کو گود میں لے کر باہر آتی ہیں. باہر حارث کھڑے رہتے ہیں ان کے شوہر. کہتے ہیں حلیمہ کچھ ملا؟ کہا کہ کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا.
اور اس بچے کو سوار کیا جاتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے سیرت کی, اس بچے کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر پیچھے بیٹھتی ہیں تو وہ سواری اٹھتی نہیں ہے, بہت کوشش کرتی ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں, اس بچے کو آگے بٹھانا پڑے گا, آگے گود میں لے کر بیٹھنا پڑے گا, تب سواری اٹھے گی, یہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے. چنانچہ جب آپ کو آگے بٹھایا گیا, آپ کو گود میں لے کر آگے بیٹھتی ہیں حلیمہ, تو وہ سواری اٹھتی ہے. پھر وہ سواری جو نحیف ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے, لاغر ہے, دبلی پتلی ہے, جو تاخیر سے مکہ پہنچی تھی, جیسے ہی وہ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس کے تو بھاگ کھل جاتے ہیں اس سواری کے, وہ دوڑتی ہے, تیز رو سواری بن جاتی ہے اور لمحوں میں وہ اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ تجھے کیا ہو گیا, تیری سواری بدل گئی. کہا سواری نہیں, سوار بدل گیا. سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا. اور پھر آپ مکہ پہنچتی ہیں, آپ قبیلہ بنی سعد پہنچتی ہے. راستے میں جو خیر و برکات کا ظہور ہوتا ہے, حلیمہ سوچتی ہے میں اپنے مکان پر جاؤں گی, اپنے گھر جاؤں گی, تو یہ بچہ کتنا حسین و جمیل ہے, اس کو کیا کھلاؤں گی, کیا دودھ پلاؤں گی. میرے گھر کا عالم تو یہ ہے کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, میرے جو ہے چھاتی میں دودھ نہیں اترتا, میرا بیٹا عبداللہ بھوکا رہتا ہے, بکریاں بھوک کی وجہ سے سوکھ گئی ہیں, گھر کے اندر کوئی اناج, کوئی دانہ پانی نہیں ہے, میں بچے کو کیا کھلاؤں گی. یہ سوچ رہی ہیں, یہ سوچ رہی ہیں. لیکن قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. برکتوں کا ظہور تھا. اللہ تعالیٰ ساری برکتوں کو, رحمتوں کو, ساری سعادتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ جاؤ حلیمہ کے گھر میں ڈیرے ڈال لو. وہ حلیمہ کا گھر بعد میں ہوگا, وہ میرے محمد کا گھر پہلے ہوگا. چنانچہ حلیمہ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے اور حارث کہتے ہیں لاؤ حلیمہ برتن لاؤ, بکری کا دودھ لگاتے ہیں, اللہ کا نام لے کر بکری کا دودھ لگاتے ہیں. جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا, جس کے تھن سوکھ چکے تھے, جیسے ہی حارث حلیمہ کے شوہر اپنا ہاتھ تھنوں میں لگاتے ہیں, تھن بھر جاتے ہیں. ایک برتن بھر گئے, حلیمہ اور لاؤ, حلیمہ اور لاؤ. حلیمہ کہتی گھر کے سارے برتن بھر گئے, اب کوئی برتن باقی نہیں ہے. ایسی برکتیں پورے قبیلہ بنی سعد کے اندر, جو قحط پڑا ہوا تھا, خشک سالی پڑی ہوئی تھی, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لیکن اب پورا قبیلہ جو ہے برکتوں سے بھر چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں, حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے جاتی ہیں وہ پوری وادی ہری بھری ہو چکی ہے. اب بکریاں جو ہے وہ بھر پیٹ آ رہی ہیں حلیمہ کی. لوگ اپنے غلاموں سے, نوکروں سے کہتے ہیں تمہارا ناس ہو جائے, تم کہاں بکریاں چرانے جاتے ہو, تم یہیں اپنی بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی. ایسی برکتیں آئی. وہ شیمہ آپ کی بہن, حضرت حلیمہ کی بہن شیمہ ہیں, آپ کی رضاعی بہن, دو شریک بہن ہیں, وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں. اور جب حلیمہ کہیں جاتی تو شیمہ سے کہتی بیٹی اس کا خیال رکھنا, اس بچے کا خیال رکھنا. ادھر شیمہ اس انتظار میں رہتی کہ ماں کہیں جائیں, میں اس حسین سے خوبصورت بچے کو لے کر گود میں کھلاؤں, اسے لاڑ کروں, خوب لوریاں دوں. چنانچہ جب حلیمہ کی بیٹی شیمہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیتی اور لوریاں دیتی تو پورا گھر جو ہے وجد طاری ہو جاتا, پورے گھر کے اندر آپ کی لوری سے. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آپ کی لوری لکھی ہوئی ہے, آپ یہ پڑھتی لوری دیتے ہوئے یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ سیافعا وامردا ثم اراہ سیدا ومسعودا واکبت علینا واکبت معا وحسدا واکبت اعادیہ معا والحسدا. کہتی یا ربنا ابقی لنا محمدا, اے ہمارے پروردگار محمد کی عمر کو دراز کر دیجئے. یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا, یہاں تک کہ میں اس کو نوجوان دیکھوں. پھر کہتی ثم اراہ سیدا ومسودا, اور پھر یہاں تک کہ میں اس کو سردار دیکھوں. کیا کہہ رہی ہے شیمہ, لوری دے رہی ہوں, کہہ رہی حتی اراہ سیدا ومسودا, یہاں تک کہ میں اس کو سردار دیکھوں. واکبت اعادیہ معا والحسدا, اور اے اللہ اس کے دشمنوں کی جڑوں کو کھاڑ دے. یہ آپ لوریاں دیا کرتی تھی. چنانچہ غزوہ حنین میں جب 6000 قیدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں قید ہو کر, ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی ہوتی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے محمد سے ملنا ہے, میرے بھائی سے ملنا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کون بہن آ گئی, نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے بہن آ گئی.
نبی کی کوئی بہن نہیں، لیکن کہتی ہے نہیں میرا بھائی ہے وہ، میرا بھائی ہے وہ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر پہنچائی جاتی ہے، ایک عورت اس طرح ان قیدیوں میں آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے ہیں میری اس روئے زمین کے اندر کوئی بہن نہیں ہے سوائے شیما رضائی بہن کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان کو بھیجو۔ جب وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں لے کر آپ کو کھلاتی تھی، آپ نے ایک مرتبہ مجھے اس طرح مارا تھا اور میں جو ہے آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، سب یاد دلاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ چھوٹے سے بچے تھے لیکن سب کچھ یاد آ جاتا ہے، سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہی، مجھے سب یاد آ گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر نکالتے ہیں، چادر کو اٹھا کر شیما کے لیے بچھا دیتے ہیں اور اکرام کے اندر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں تشریف رکھیں، اپنی بہن کا اکرام کرتے ہیں۔ اور شیما کی سفارش پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 6000 قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں اور جو مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہو چکا تھا وہ سب مال غنیمت واپس لیتے ہیں اور بہت سارے تحفے تحائف کے ساتھ شیما کو ان 6000 قیدیوں کو آپ ودا کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر، یہ سارا احسان دیکھ کر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھ کر شیما سمیت پورے 6000 قیدی سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا مختصر واقعہ جو میں نے بیان کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا، وہ بھی سب سے اعلیٰ اور بے مثال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا، وہ بھی اعلیٰ بے مثال۔ حلیمہ فرماتی ہے، بس بات ختم ہونے سے پہلے ایک واقعہ اور سنا دوں۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس رہ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں آپ کے قریب گئی، میں نے دیکھا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں۔ دیکھو جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ اس کو بولنا سکھاتے ہیں، بیٹا ابو کہو، امی کہو، یہ کہو، وہ کہو، اس کو بولنا سکھاتے ہیں۔ قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یتیم پیدا کیا اور ماں سے دور کر دیا اور اس گاؤں دیہات کے اندر پہنچ گئے ہیں، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ موقع ہی نہیں دیا کوئی اس کو بولنا سکھائے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں ان کے قریب گئی، آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کیے، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ آپ کی زبان پر الفاظ جاری تھے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں حیرت میں رہ گئی کہ یہ اللہ کی تعریف کون سکھا رہا ہے انہیں۔ اور پھر دوسرے دن کہا کہ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہے سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین، اس طرح کے الفاظ دوسرے دن بھی آپ کی زبان سے سنے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ تو آپ کا بچپن بھی نرالا ہے، آپ کی رضاعت بھی نرالی، اور ابھی تو یہ آپ کا بچپن چل رہا ہے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، نبوت کی زندگی، نبوت والی زندگی بھی آپ کی نرالی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی ہم سب کے لیے مثالی زندگی ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ صرف نبوت کے بعد کی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ کا بچپن بھی نمونہ، اور آپ کا وہ رضاعت والا بچپن جو آپ نے گاؤں دیہات کے اندر گزارا وہ بھی نمونہ ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے چاہا کہ آپ دائیں طرف کا دودھ آپ کو پلاتی تھی، بائیں طرف کی چھاتی سے حضرت عبداللہ جو آپ کے دودھ شریک بھائی تھے وہ دودھ پیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس بار دونوں طرف کا دودھ جو ہے میں محمد کو پلا دوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف کا دودھ پیا، اپنے بھائی کی طرف کا دودھ بہت چاہنے کے بعد بھی نہیں پیا۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن سے انصاف۔ آپ نے سبق دے دیے دنیا کے اندر کہ نبی دنیا کے اندر کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے، کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر نبی انصاف کو پیدا کرنے کے لیے اور نظام انصاف کو برپا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نبی مبعوث ہوا ہے۔ آپ نے بچپن سے سبق دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے نمونہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے۔ فرمایا اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہے۔ نمونہ کہتے ہیں آئیڈیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر آدمی تاجر ہے تو وہ دیکھے کہ میرے لیے نبی کی زندگی میں تجارت کیسی ہے، نبی کی زندگی میں تجارت کیسی ہے، تو نبی کی زندگی میں تجارت آپ کو مل جائے گی۔ تجارت کا نمونہ آپ کو نبی کی زندگی میں مل جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ اس روئے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا تاجر اور اس روئے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی تعلیمات دینے والا تجارت کے سلسلے میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے آپ اول نمبر ہے۔
اگر آپ کو باپ دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر باپ کیسا ہونا چاہیے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھیے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر کیسے باپ ثابت ہوئے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور کریں گے اور سیرت کا مطالعہ کریں گے، معلوم ہوگا کہ اس سے اچھا باپ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ہر اعتبار سے آپ کو استاد دیکھنا ہے کہ استاد کیسا ہونا چاہیے، جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، سیرت کو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس سے اچھا استاد دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر فیلڈ کے ماہر انسان ہیں، آپ طاقتوروں کی پوری دنیا کے اندر طاقتور انسانوں کی فہرست بنا لیجئے، اور خوب غور و خوض کرنے کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سب سے اول نام اس کو رکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کے اندر سب سے اچھے نوجوانوں کی، سب سے پہلوان بہادر نوجوانوں کی آپ فہرست بنائیے تو سب سے اول نام رکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مائیکل ہارٹ نے ویسے ہی تھوڑی سب سے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا، یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ آپ دنیا کے اندر استادوں کی فہرست بنائیے، سب سے اول نام رکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشریت میں بے مثال بنایا ہے۔ جس طرح اللہ خالقیت میں بے مثال ہے، اپنے نبی کو بشریت میں یعنی انسانوں میں بے مثال انسان بنایا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، سیرت نگار، تاریخ لکھنے والے، نبی کی زندگی کو لکھنے والے، پڑھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، نبی کی سیرت کو لکھتے رہے، لکھتے کہتے ہیں قلم سوکھ جائیں گے، دریا کو سیاہی بنا لیا جائے تو سیاہی ختم ہو جائے گی دریا کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور نبی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے خوب لکھا، خوب پڑھا، اور اس گہرے عمیق کے اندر، اس گہرے سمندر کے اندر غوطے لگائے تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ اس کو عربی شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ تیری تعریف کرنا جیسا تیری تعریف کا حق ہے، تیری توصیف بیان کرنا جیسا اس کا حق ہے، یہ ناممکن ہے۔ لا يمكن الثناء، ممکن نہیں، یعنی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنا، نبی یہ کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، یہی سیرت کا پیغام ہے، یہ ربیع الاول کا صحیح پیغام ہے۔ صرف جلوس نکالنے سے، صرف مہینے سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے سے ہم محمدی نہیں بن جائیں گے، ہم محمدی بنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر محبت کرنے سے، ہم محمدی بنیں گے آپ کی سیرت پر عمل کرنے سے، ہم محمدی بنیں گے آپ کے مشن کو اپنا مشن بنانے سے، ہم محمدی بنیں گے آپ کی فکروں کو اپنی فکریں بنانے سے، آپ کے کام کو اپنا کام بنانے سے، ہم محمدی بنیں گے۔ صرف دعوے زبانی دعووں سے ہم محمدی بننے والے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔